مسلمۃ لا شیۃ فیہ. اس میں فائل اس میں گردان کریں، اس میں فائل دی. آپ کوئی ساتھی بتائیں. فیصل آباد سے ہیں آپ؟ فیصل آباد سے ابھی آئے تھے فیصل آباد سے آپ کے؟ ہاں ٹھیک ٹھیک. تھوڑا سا میرے پاس بیٹھ کے جاؤ گے الحمدللہ. مدرسے میں پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟ کہاں وہیں کھڑے ہیں کوئی 30 سال فلاوت ہے کہاں دار میں کوئی والا جزاک اللہ تعالیٰ خوش ہے. بیٹھ بیٹھ آرام سے لوگوں بیٹھ جتنی وقت میں گنجائش چاہے بیٹھ جائیں 5 منٹ 10 منٹ اپنی آپ سہولت ہے. لو ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی نہیں. مجلس میں بیٹھنا ہی. میں ملتان کے قریب ایک دیہات میں جلسہ تھا، وہاں بخاری شریف کا آخری سبق ہمارے عظیم نیک استاد دارالعلوم کبھی والا کے شیخ و حدیث صاحب مولانا اشار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ درس دے رہے. آس پاس دیہات سے لوگ دیہاتوں سے مجمع آیا ہوا. تو تمام مجمع کو مخاطب کر کہنے لگے کہ آپ حضرات میں سے جو بھی ایک حدیث شریف کے سبق میں شریف ہو گئے وہ حدیث شریف کے طالب علم بن گئے. اور آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا مل گئی. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمع. کہ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس آدمی کو کہ جس نے میری بات کو سنا اور پھر اس کو یاد کیا اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا. اللہ شیعہ کون ہے شیعہ بنے گا؟ اللہ کے بندو دیکھو یہ اللہ کون سا ہے؟ اللہ اللہ کے بندو مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا، یہ لا نفی جنس کا ہے. آپ نے کلمے کو بنا لیا لا، یہ لا نفی جنس کا ہے. شیعتن شیعتن، یہ شیعتن اصل میں تھا وشیون تھا. وشیون شیعتن اصل میں وشیون تھا. جیسے عیدتن اصل میں کیا تھا؟ ویدن تھا نا. ویدن واؤ کا کسرہ نقل کر کے ماں باپ کو دے دیا اور پھر واؤ کو حذف کر کے اس کے بدلے میں آخر میں تا لے آئے تو کیا بن گیا؟ عیدتن ہو گیا. یہاں بھی شیعتن اصل میں کیا تھا؟ وشیون تھا. واؤ کو کسرہ نقل کر کے ماں بعد شین کو دے دیا اور واؤ کے بدلے میں آخر میں تا لے آئے. کیا بن گیا؟ شیعتن. اور پھر لا نفی جنس کا داخل کیا تو کیا بن گیا؟ لا شیعت. آپ نے پڑھا ہوگا نحوی کے اندر لا نفی جنس کا اسم لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ موصولہ مبنی بر فتح. لا اسم ہے لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو، مفردہ ہو، موصولہ ہو، ملا ہوا ہو تو وہ مبنی بر فتح ہوگا. اس کے اوپر فتح پڑھیں گے. پھر کیا پڑھیں گے؟ اسے لا شیعہ پڑھیں گے. تو بھائی یہ کوئی ہے ذہن میں آگے بات؟ ہاں یہ اللہ الگ ہے، لا نفی جنس کا ہے. اور شیعتن اصل میں وشیون تھا. یا اپنا وشیون. اللہ اپنی مہربانی ہے. ہمارے سلف کے اساتذہ پوچھتے ہیں اس کے خاص طور پر طلباء ہو غلطی کھا جاتے ہیں تو اس میں فائل کا سکھا جائے اور سے بتا دیتے ہیں. بھائی بات ذہن میں آگے؟ ہاں لا شیعۃ فیہا ہے تو وہ اے اس سے صحیح سالم لا شیعۃ فیہا
اس میں کوئی عیب نہیں آنکھنا ہے. ہاں اس میں اور ملک الموت انسانی شکل میں روح قبض کرنے کے لیے آتے تھے. فلما جاءہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو سکہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی تماچا لگایا اور ان کی آنکھ باہر نکال دی. وہ قبطی کو مکہ مارا اس کو ویسے ڈھیر کر دیا. وہ کہتا اور ملک الموت کو تماچا لگایا تو ان کی آنکھ نکال واپس لوٹے. ارسلتنی الی عبد یا باری تعالیٰ کہ آپ نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو موت کا ارادہ ہی نہیں کرتے ہیں. تو میں آپ واپس جائیں گے. آپ ان کی طرف لوٹیں اور ان سے کہیں آپ اپنا ہاتھ بیل کی پشت کے اوپر رکھ دیں. بیل کی پشت کے اوپر رکھیں. ہم آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے آگے اتنے ہی سال آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا. آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے وہ تو لازم بات بہت سارے بال ہوتے ہیں ہاتھ کے نیچے ہیں جتنے بال ہوں گے بس اتنی ہی آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا اتنے ہی سال. قال اے ربی اچھا اتنی عمر مل گئی تو پھر کیا ہوگا. اللہ پاک بارگاہ میں کیا اللہ کا اتنی عمر مل گئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا. میں پھر موت پھر اگلے جہان کا سفر. میں چلو پھر میں بھی تیار ہوں میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن پھر فسأل اللہ عز وجل ان یدنیہ من الارض المقدسہ. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے آپ نے بیت المقدس سے قریب کر دیں اتنا قریب کر دیں بیت المقدس کی زمین اتنا قریب کر دیں یعنی وہاں سے پتھر پھینکیں تو بیت المقدس کی زمین میں جا کر گرے ہیں اتنا قریب کر دیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَوْ كُنْتُ سَمَّرَ اگر میں اس جگہ موجود ہوتا تو میں تم کو ان کی خبر دکھلاتا کہ راستے کی ایک جانب میں تحت القصیب الاحمر سرخ ٹیلے کے پاس ہے سرخ ٹیلے کے پاس ہے. میرا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یعنی تبوک تبوک جہاں غزوہ تبوک ہوا وہاں پر حاضری ہوئی. وہاں پر پھر فجر کی نماز وہاں پر مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. یہ وہی مسجد ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک جس جگہ پر تھا وہاں پر یہ مسجد بنائی گئی ہے مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پر نماز آ گئی. وہاں سے پھر آگے حقل آگے بڑھ رہے باڑہ کی طرف جا رہے تو راستے میں سرخ ٹیلے یعنی وہ یہ کثیر احمد کا ذکر ہے نا یہاں پر بالکل راستے میں نے پہاڑ بالکل سرخ رنگ کے ٹیلے بڑے پہاڑ میں ٹیلے اونچی جگہ تھی لیکن تھے بالکل سرخ رنگ کا بالکل. تو معلوم ہوا کہ اسی قسم پر سرخ ٹیلہ وہاں بیت المقدس سے قریب ہوگا اور اس سے قریب آپ کے قبر ہے. فلو كنت سمّا قصیب الاحمر یاد میں وہ ٹیلے وہاں پر دیکھے میں خود دیکھا وہ سرخ رنگ کے ٹیلے کافی زیادہ تھے کافی وہ سرخ کافی آس پاس وہ نظر آ رہے تھے. آگے چلیں لیکن جو فرشتے ہیں جو کہتے ہیں در منصور میں ایک فرشتے کو دنیا کے جن و انس کے یعنی دنیا کے تمام یعنی جن و انس کے برابر قوت کی جاتی ہے. اتنی قوت ہوتی ہے تمام یعنی جنوں سے انسانوں سے زیادہ قوت ہوتی ہے ان میں. ایک فرشتے کو دنیا کے جن و انس کے برابر قوت کی جاتی ہے.
بہت زیادہ قوت ہوتی ہے. لیکن جب وہ انسانی شکل میں آتے ہیں تو پھر آپ یعنی پھر ان کی جو قوت ہوتی ہے وہ ایک انسانوں کے آس پاس ہی ہوتی ہے. ہاں ایسی جگہ اگر اپنی اصلی حالت میں ہوں تو پھر تو بہت زیادہ قوت ہوتی ہے ان کے اندر. جزاک اللہ. عجیب بات ہے. سور میں پھونکا جائے گا. دیکھو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہر وقت جنہوں نے بس وہ سور نا وہ منہ میں لے رکھی ہے، بس جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور وہ سور میں پھونک ماریں گے، ان کی پھونک میں اتنا اثر ہوگا کہ زمین و آسمان ان میں لرزہ برپا ہو جائے گا، زلزلہ برپا ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی. فرشتے کی پھونک میں نے اتنی قوت رکھی ہے تو خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا عالم ہوگا. ان کی پھونک میں اتنا اثر ہوگا. سور پھونکیں گے بس یہ وہ انہیں قیامت برپا ہو جائے گی. ایک فرشتے کی پھونک میں نے اتنی قوت رکھی ہے تو خود اللہ تعالیٰ کی قوت کا اور قدرت کا کیا عالم ہوگا. وہ تو تصور سے باہر ہے. السلام اپنی سواری پر کجاوا رکھنے کا حکم دیتے. ابھی وہ کجاوا رکھ ہی رہے ہوتے، کجاوا رکھ رہے ہوتے، رکھنے سے پہلے ہی وہ زبور کی تلاوت مکمل کر لیتے. اللہ نے ایسی اس میں برکت ڈال رکھی تھی کہ تھوڑے سے وقت میں اور پوری وہ زبور کی تلاوت کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا. اور چلیں تی الارض ہے باب الحضرات ہے نا، باب الحضرات کرامتن باب الحضرات صاحب تی الارض. تی الارض کا معنی کیا ہے؟ زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے، زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے. اور وہ سارا سفر ہے وہ تھوڑے سے وقت میں طے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اللہ کر دیتے ہیں، پھر رحمت سے کر دیتے ہیں. ایسے اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بعض دفعہ اللہ وقت میں پھر برکت ڈال دیتے ہیں، تھوڑے وقت میں سفر طے ہو جاتا ہے. ایک دفعہ کو مجھے یاد ہے اس کا مشاہدہ ہوا. حج کے سفر میں تھا. حج کے سفر میں وہاں مزدلفہ سے واپسی ہو رہی منا میں اور بھی گھر والے تھے، میرے گھر والے سب وہ راستے میں ہم بچھڑ گئے. میں پھر آگے جا کر ایک جگہ بس وہاں بیٹھ کے انتظار کرتا رہا کب ہوا. کافی دیر گزر گئی. اب ہم کوئی بہر کوئی ہیں وہاں بیٹھے پھر ارادہ ہو چل پڑوں. بس جیسے ہی چلنے کا ارادہ کیا مجھے سمجھ نہیں آئی. دیکھا تو آگے وہ
وہ جو میرے ہمشیرے ہیں وہ بھی، اور وہ سب آگے لے جا رہے ہیں، بس وہ سارا نے ساتھ ملا دیا، جوڑ دیا، بس وہ ہوتا ہے کبھی کبھی ادا کر دیتے ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا وہاں، میں انتظار ہی کر رہا تھا، بس تھوڑا بہت چلنے کا ارادہ کیا، ایسے ہی ایک دم کو زمین ایسے جیسے کوئی لبر، اور بالکل میں جا رہا تو آگے پھر ہو گیا، اور بھی خیر واقعات ہیں کا نہیں سنا سکتا، اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، دیکھا ہے اللہ اپنی ہماری، تو جیسے اللہ پاک یہ زمین کو لپیٹ دیتے ہیں، اسی طرح زمان کو بھی لپیٹ دیتے ہیں، زمان کو بھی ہے نا، زمانے کو بھی آنکھنا ہم جو کام آ گئے نا، جو کوئی دنوں میں ہوتا ہے اس کو اللہ گھنٹوں میں کر دیتے ہیں، جو گھنٹوں کا ہوتا ہے اس کو اللہ منٹوں میں کر دیتے ہیں، ہاں جیسے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ نے سنا نا کہ وہ زبور کی تلاوت آ گیا، ابھی وہ سواری پر وہ یعنی وہ زین رکھنے سے پہلے کجاوا ہے زین رکھنے سے پہلے حکم دے کہ رکھو، اور رکھنے سے پہلے ہی وہ زبور کی تلاوت مکمل کر لیتے ہیں۔ بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ عصر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی، اور مغرب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لیا، اللہ وہ کرتے ہیں برکت ڈال دیتے ہیں۔ آگے چلیں، بڑی مدد ہوتی ہے سب کے ساتھ، حاجی سب اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پہلے صحت اچھی تھی تو کوئی راستے میں کوئی راہگیر کو نظر آ جاتے، کوئی بیچارے کو پریشانی کے عالم میں، تو کوشش ہوتی ہے ان کو پہنچانے کی، چلو ان کو اپنے منزل میں پہنچا دیں۔ ایک دفعہ مینا میں وہ ایک بوڑھی اماں تھی، بچھڑ گئی آنکھ میں، تو پھر بہرحال ہمارے ساتھی، ہمارے قافلے والے ساتھی تھے، تو انہوں نے پھر اپنے پاس ان کو مصروعات بھی تھیں، تو ان کے ساتھ ان کو بٹھا دیا، پریشان تھی بیچاری، تو واپسی پر حالانکہ مجھے ایک کچھ زیادہ اندازہ نہیں، کوئی نہیں بورڈ ان کا بالکل کچھ زیادہ اندازہ نہیں، بس ایک دل میں تھا کہ ان کو پہنچانا ہے، بس ایسے ایک جگہ آئی، بس نہیں وہاں بس من جانے مل رہا خیال ہے بس یہیں اتر جاؤ، بس وہاں اتر گئے، اور پھر آگے بس اندر ہی اندر جیسے نا کوئی اللہ رہنمائی فرما رہے، اب ادھر جاؤ ادھر جاؤ، بس ہوتے بالکل ان کے خیمے تک پہنچ گئے، تو وہی ان کی مجھے اب تک سمجھ نہیں ہے کہ میں کیسے اللہ نے پہنچا دیا، مجھے بھی زیادہ کچھ سمجھ نہیں، لیکن بس ایک ارادہ تھا کہ مجھے ان کو پہنچانا ہے گھر میں، پھر بوڑھی اماں تھی، ان کو پھر نئی بس سے اتر گیا، ان کو ساتھ لیا، دلی میں ڈالے، اب ادھر جائیں اس طرف جائیں، وہ جاتے بالکل ان کے خیمے تک پہنچ گئے، پھر ان کی جو پہلے جو عورتیں تھیں جیسے وہ بچھڑی تھی، وہ جب ان سے ملیں، تسی میں نے چھڑائی سی، اے میں نے پتر لے کر آیا، پتر لے کر آیا، میں نے پتر لے کر آیا، تو چھڑائی سی میں نے، تو بہرحال یہ راستے کی بھی نیکیاں بڑے کام آتی ہیں، الحمدللہ، ہاں مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی، الحمدللہ پاک ذات ہے، اللہ تعالیٰ اپنا بھی اور اپنے سب بھائیوں کا بھی جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کی کوشش کی جائے، ہاں ساری چیزیں پڑھنے سے نہیں بھائی، پڑھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی گھڑیاں ہوتی ہیں جو ہماری پڑھائی میں برکت کا ذریعہ ہوتی ہیں، ہاں اور چلیں، باب احب الصلاة الى الله صلاة داود واحب الصيام الى الله صيام داود وكان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ، میں عیسیٰ ابن مریم کے زیادہ قریب ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کسی اور نبی کا فاصلہ نہیں ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبشر بھی تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دینے والے، یاتی من بعد اسمہ مبشرا یاتی من بعد اسمہ احمد۔ انجیل ہے نا، انجیل کا معنی بشارت ہے، انجیل کا معنی بشارت ہے۔ اور انبیاء کرام سب یہ اللہتی ان کی مثال ہے، یہ سب اللہتی بھائی ہیں، اللہتی بھائی۔ اللہتی بھائی کسے کہتے ہیں؟ اللہتی بھائی یعنی کیا کہتے ہیں؟ ہاں، باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہو جاتا ہے، سب کے سب اللہتی بھائی ہیں اور ان کی مائیں مختلف۔ مطلب یہ ہے کہ جو ماں سے مراد ہی نہیں امہ، اصول دین تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ ایک ہی ہیں، توحید، رسالت، قیامت کیا ہے، یہ سب ہے، یہ جو بنیادی عقائد ہیں۔ باقی شریعتیں مختلف ہیں، شریعتیں انبیاء کرام علیہم السلام یہ اللہتی بھائی ہیں، اللہتی بھائی یعنی ان کی شریعتیں مختلف ہیں اور اور مائیں نہیں اللہتی بھائی اور ان کی مائیں، ہاں ان کی مائیں مختلف ہیں، مائیں مختلف یعنی باپ ایک ہی ہے، ہاں مائیں مختلف ہیں، یعنی شریعتیں ان کی مختلف ہیں، لیکن جو وہ دین ہوں واحد، لیکن سب کا دین واحد ہے۔ کیا مطلب کہ دین کے جو بنیادی عقیدے ہیں وہ سب کے ایک ہی ہیں، توحید، رسالت اور قیامت ہیں۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليشهد ان يرسل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر مسکین مرشد کے بڑے بزرگ فرمانے لگے نا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے، ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اور چلیں ابیان پر ہم ان رجل کان فی من کان قبلکم، یعنی پہلی امتوں میں سے ایک آدمی کے پاس ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے، فقیل لہ هل عملت من خیر، اس آدمی کو کہا گیا هل عملت من خیر، آپ نے کوئی بھلائی کی ہے، کوئی نیکی کی ہے؟ فرمایا معلوم، مجھے معلوم نہیں کوئی نیکی کی ہے میں نے۔ فرمایا ذرا اور غور کرو، کوئی یاد آ جائے، کوئی نیکی یاد آ جائے۔ ہاں فرمایا اتنی بات ہے کہ انی کنت ابایع الناس فی الدنیا، کہ میں وَأُجَازِيهِمْ، کہ لوگوں کے ساتھ بے شرح والا معاملہ کرتا، وَأُجَازِيهِمْ، لوگوں کے ساتھ میں لوگوں سے بے شرح کرتا، وَأُجَازِيهِمْ، اور ان کو ادھار پر چیز دیتا، ادھار پر، اور پھر اپنے نوکروں کو، اپنے جو نوکر تھے ملازم تو انہوں کہہ رکھا تھا فَانْظُرِ الْمُوسِرَ، فَانْظُرِ الْمُوسِرَ، کیا لفظ ہے اگلا؟ ہاں عن الموسر ہے، ہاں فَأُنْزِلِ الْمُوسِرَ وَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ،
اگر موسر کا مطلب کیا ہے؟ موسر اگر مالدار ہو، اگر مالدار کوئی آپ سے مہلت مانگے، دیکھو مالدار حضرات ہیں ان کو بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور ادھار کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور ادھار پر چیز خرید لیتے ہیں، مالدار بھی ہوں پھر بھی اگر کوئی یعنی ملازم کو کہہ رہا تھا اگر کوئی مالدار مہلت مانگے تو اس کو مہلت دے دیں، اور کوئی غریب آدمی ہو تو اس کو معاف کر دیں۔ آپ کو اندازہ ہو کہ اس میں دینے کی استطاعت نہیں ہے تو اس کو قرضہ معاف کر دیں۔ بار روایت میں ہم کسی کے ساتھ درگزر والا معاملہ کریں گے تو شاید اللہ پاک کی ذات ہمارے ساتھ بھی درگزر والا معاملہ فرمائے، اور وہ ایسی بس یہی ادا اللہ پاک کی بارگاہ میں پسند آ گئی۔ فرمایا آپ ہمارے بندوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرتے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ درگزر کرتے ہیں اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ الموسرہ اور وہ آگے کیا لکھا ہے؟ فنز الموسرہ آپ پاس فانظر، ہاں یہ امر کا نہیں ہے، متکلم کا صیغہ ہے کہ مالدار کو مہلت دیتا اور وہ تجاوز، ہاں جو تنگ دست ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے، جو غریب ہوتا ہے نا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ تین حضرات کا امتحان لیا نا یہاں پر، تین حضرات کو، تین آدمی تھے، کون کون سے؟ ایک ابرس جو برس کی بیماری میں مبتلا ہے، جس کو مغال کیا کہتے ہیں، پھلوری کہتے ہیں، یہ برس کی جو بیماری ہوتی ہے، برس کی بیماری، جس میں کیا لفظ بولتے ہیں؟ ہاں جی فلیری، ہاں فل، ہاں فل بہری میں، اس میں وہ صفحے سے وہ داغ شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی برس کی بیماری میں مبتلا اور دوسرے تو یعنی سر سے گنجا، یعنی اس کے بال نہیں کہ سر کے اوپر، اور تیسرا نابینا یا کا۔ ان تین امتحان لیا، لیکن اس امتحان میں جو حافظ صاحب ہیں وہی پاس ہوئے اور برس اور جو گنجا آدمی رہی دونوں فیل ہو گئے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ حافظ رکھیں۔ آگے چلیں، جو نبینا تھے وہ پاس ہو گئے، جو نبینا تھے ان کو حافظ کہتے ہیں، جیسے چاہے حافظ نہ بھی ہوں ویسے حافظ صاحب کہتے ہیں عام طور پر، جو نبینا آدمی تھے وہ پاس ہو گئے۔ آگے چلیں، الرقیم ہے، اصحاب کہف والرقیم، بہرحال شیخ الاسلام حرم تقی عثمانی صاحب نام وقات اللہ علیہ نے جہاں دیدہ میں اپنی کتاب ہے جہان دیدہ سے ہے، جہان دیدہ، اس میں اپنے سفر نامے میں وہاں ذکر کیا ہے کئی اقوال، لیکن ان میں سے جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ اردن میں اللہ نے مجھے بھی توفیق بخشی، اردن میں حاضری کی، اور وہاں جو اصحاب کہف کی جو جہاں نا وہ قبریں ہیں، وہ ان کی وہ قبروں کے نشان تھے وہاں پر، باقی تو لگ معلوم
وہ 7 قبریں وہاں بنی ہوئی تھی یاد رکھنا. جو انہوں نے جو وجوہ ترجیح بیان کی ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس بستی کا نام رقیم تھا. رقیم ہے اس بستی، اور آج بھی اس جگہ کا نام رقیم ہی ہے. اگر ہے یہ ہے نا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا یعقلون. تو یہ رقیم کے لفظ سے انہوں نے استدلال کیا کہ کیونکہ وہ اس بستی کا نام رقیم تھا اور قرآن پاک میں رقیم میں ذکر ہے، تو اس سے مراد یہی جگہ ہے. نہیں اور بھی ترجیحات بیان کی، لیکن یہ وجہ بہرحال زیادہ حضرات نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ جو اردن میں جگہ ہے اصحاب کہف کی رقیم کے اندر، اور میں یہی جگہ ہے اصحاب کہف. آگے چلیں. مثال حفظ عطا فرمائے، یعنی ہمارے لیے سند کے ساتھ سندوں کے ساتھ چندہ ہے. ایک متن صرف متن یاد کر لیں وہ تو خیر چلو کچھ کر بھی لیں گے، لیکن ہر ایک یعنی ہر حدیث کو اس کی سند کے ساتھ یاد کرنا، بس یہ محدثین کی شان تھی. یعنی بے مثال ان کو حافظ عطا فرمائے. بات دیکھ لیں ہر حدیث کی سند. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ احادیث ان کو یاد تھیں. 6 لاکھ احادیث، اور یہ 6 لاکھ احادیث اس طرح یاد تھی جیسے ہمیں قرآن اللہ شریف یاد ہے. ہمارے سندوں کو یاد رکھنا، یہ اس میں سے انتخاب ہوگی. 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کرنا ہے، یاد رکھنا. اللہ نے بے مثال حافظ عطا فرمائے. جیسے اللہ تعالیٰ نے دین کی قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، حدیث شریف کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. حدیث شریف محفوظ، حدیث شریف کو نقل کرنے والے ان کی زندگیاں محفوظ ہیں. ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر ان حدیث کی مرتبے کو متعین کیا جا سکے. آگے چلیں. دودھ پلا رہی، سامنے سے ایک سوار گزرا. سوار بظاہر اس کی حالت اچھی تھی، بظاہر وہ ٹھاٹ باٹ میں تھا. تو اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر بچہ دودھ پی رہا تھا نا، دودھ پلا رہی اپنے بیٹے کو. قریب سے ایک سوار گزرا، یہ دودھ پلا رہی، کہنے لگے اللہم لا تمت ابنی حتی یکون مثل ھذا. یا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا دے، اس جیسا بنا ہے، اس سوار جیسا بنا دے. جیسے ظاہری طور پر اس کی ٹھاٹ باٹ ہے اور بظاہر یعنی شان و شوکت ہے اس کی، اس جیسا بنا دے. تو بچے نے کہا کہ بچے نے گود میں اللہ نے اس کو قوت گوئی عطا فرمائی اور یہ کہا کہ اللہم لا تجلنی مثلہ. یا اللہ مجھے اس جیسے نہ بنا، اس جیسے نہ بنا. اور پھر کیا وہ دودھ پلا رہی تھی. اسی دوران ایک عورت کو وہاں سے گزارا گیا، تجرر جس کو کھینچا جا رہا تھا، اور لوگ اس سے یعنی یلعب ہے نا، یعنی مذاق کر رہے تھے اور کھینچ رہے تھے اس کو، اور اس کے اوپر تہمت لگا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اس نے زنا کیا ہے، زنا کیا ہے. اور وہ زبان سے کہہ رہی تھی حسبی اللہ، یا اللہ آپ جانتے ہیں، آپ ہی میرے اللہ کافی ہیں. اور بات ہے کہ اس نے چوری کی ہے، چوری کی ہے. پھر وہ کہتی حسبی اللہ، حسبی اللہ. تو عورت وہ اپنے بچے کو کہنے لگی لا تجعل ابنی مثلہ. اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنا، اس جیسا نہ بنا. تو بچے نے کہا یا اللہ مجھے اس جیسا بنا، اس جیسا بنا. مقصد یہ ہے کہ دیکھو کسی کے ظاہر کو دیکھ اندر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں لگا. ان کا ظاہر کیسا تھا یا کرنا نکلنا ہے، اور لیکن بچے میں نے اس جیسا نہیں بننا ہے. اللہ تعالیٰ
عافیت سے رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے. آدمی حالات سے نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ معاملہ نیک ہو. وہ تو دلوں کو جاننے والے تو وہ ہیں نا میرا اللہ. یہ انسانوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے اللہ. آگے چلیں. صاحب بیٹھے نا، ان کے گھر پر ہمارے مسکین پشری کا بزرگ ان کا بیان تھا. پیر مولانا محمد شاہ قریشی صاحب مقات ڈالیے یہ جملہ اپنے بھائی گھر پر ہی سنا تھا. کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں. ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے. ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے. ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ خیر کی مجالس ہے. بعض دفعہ ایسا خیر کلمہ دل میں بیٹھ جاتا ہے اور وہی ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جاتا ہے. نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھ کے رہا کریں، ہم اس کی برکت ہوتی ہے. اب یہاں بھی آپ دیکھیں بالکل ایک مومی سا مختلف میں سادہ سے لفظوں میں پورا گنہگار ہوتی. بس ایک گنہگار ہو پوری زندگی گناہوں میں گزری. بس ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور مغفرت فرما دی. یعنی اس پیاسے کتے کو پانی پلانے میں اتنا خلوص تھا کہ اس کے ساری زندگی گناہوں کو دھو دیا اس نے. اور اللہ نے سیدھا جنت میں پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ بعض لوگ ہوتے ہیں کچھ عملی کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن کیا معلوم کہ چلتے چلتے کون سی نہیں کر لے جس کی برکت سے بڑا پار ہو جائے. کسی کو حقیر نہ سمجھے. یہ غلط بات ہے. دوسروں کی خوبیوں پر نظر، اپنے عیوب پر نظر اور دوسروں کی خوبیوں پر نظر یاد رکھنا. آگے چلیں. ننانوے قتل کیے. پھر نکلا سوال کر رہا تھا کہ ایک راہی کے پاس ہے کہ میری بخشی ہو سکتی ہے، تو میں نہیں، اس کو بدل کر دیا. 100 پورے کر دیے. بہرحال تلتی دل میں وجہ یہ سر. اور پھر وہ سوال کر رہا تھا ابھی اپنی بخش کے بارے میں پریشان تھا. پھر سوال کر رہا تھا. وہ کہا جو آپ جو فلاں بستی ہیں فلاں ان نیکوں کی بستی، آپ اس طرف چلے جائیں، ادھر چلے جائیں. نہیں، اب جا ہی رہا تھا تو راستے میں موت آ گئی. آگنا اب ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح قبض کرے گا. فأوحى الله إلى هذه فأوحى الله إلى هذه کیا ہے ان تقربی ہے، ان تقربی. اور وأوحى إلى هذه ویسے تو وہ بستی دور تھی، نیکوں کی بستی دور تھی. تو اللہ نے میہ کی طرف وحی کی کہ آپ اس بستی قریب ہو جاؤ، اور بستی کی طرف وہی کی کہ آپ بھی قریب ہو جاؤ نیکوں کی جو بستی ہے. اور پھر بہرحال جب انہوں نے آپس میں پیمائش کی تو وہ نیکوں کی بستی قریب تھی. اللہ نے پھر جو رحمت کے فرشتے تھے انہوں نے پھر اس کی روح قبض کی اور جنت میں داخل کر دیا تھا. اللہ وہ رحمت حق بہانہ می جو ہے، بہا نمی جو ہے وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے. اللہ قیسوا ما بینہما، ان کو فرمایا اب آپ ناپوش زمین کو فرمائے
تو کہتے جو نیکوں کی جو بستی تھی وہ قریب تھی، جا کر وہ قریب آنا، حالانکہ تھی وہ دور، پھر اللہ نے اس کو قریب کر دیا نا حکم کرنا فرض ہے۔ آگے چلیں۔ بڑی اس کی بڑی برکت ہے الحمدللہ، ایمانداری کا واقعہ ہے۔ اشترى رجل من رجل عقارا، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، جس نے زمین خریدی اس نے زمین کے اندر نے ایک مٹکا یا گھڑا کہتے ہیں، گھڑا جرتن، ایک گھڑا اس کو ملا، اور اس میں سونا تھا، جا کر اس میں سونا۔ فقال له الذي، دیکھو یہ ہے امانتداری یا کہنا، پھر کہا اس کو اس شخص نے جس نے زمین خریدی تھی، جس نے زمین مشتری نے بائے جس سے زمین خریدی، اس سے کہا میں نے تو آپ سے زمین خریدی ہے، یہ سونا تو نہیں خریدا میں نے، یا سونا آپ واپس لے لیں۔ انما اشتریت منک، میں نے تو آپ سے زمین خریدی ہے، یہ سونا تو نہیں خریدا تھا۔ اور وہ آگے سے جب امانتداری کا جذبہ ہو تو کیسے وہ آگے سے کہنے لگا بھائی جب زمین بیچ دی ہے تو زمین کے اندر جو کچھ تھا، جو کچھ اس کے اندر موجود تھا، سب کچھ بیچ دیا اللہ نے میرا، وہ گھڑا بھی اس میں تو گھڑا بھی بیچ دیا سونے کا گھڑا۔ بہرحال یہ دونوں پھر فتحاکما الی رجل، بین سور لکھا ہوا ہے، وقت کے پیغمبر تھے، غالباً کون سے پیغمبر نکلے تھے، ہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس یہ اپنا فیصلہ لے کر گئے، فقال الذی تحاکما الیہ، جو فیصلہ لے ان سے پوچھا کہ آپ کا کوئی بچہ ہے؟ میں ہاں بیٹا ہے، میں نے کہا میرے لیے ایک لڑکا ہے نوجوان، یعنی میرا بچہ ہے، یعنی نوجوان بچہ ہے۔ اور دوسرے پوچھا آپ کی؟ فرمایا ہاں میری بیٹی ہے، تو میں آپ ان کا آپس میں نکاح کر دو، اور وہ سونے گھڑا ہے ان کو دے دو آپس، الحمدللہ ان کے اوپر خرچ کر دو ہے نا۔ وانفقوا علی انفسہما وتصدقا، الحمدللہ، بس یعنی دونوں گھروں میں وہ چیز چلی گئی الحمدللہ۔ جب نکاح ہو گئے تو نکاح کے بعد جو کچھ ان کو ملے گا بس یہ اس طرح ان کی آپس میں تو صلح کرا دی الحمدللہ۔ یہ امانتداری ہے الحمدللہ، ہر ایک کو ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ عاملوں کے پیچھے پڑ رہے تھے، کہیں کوئی سونے گھڑا کو نظر آ جائے، کوئی مڑ کر نظر آ جائے، کوئی اس کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، کیسے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، دیانتداری کا جذبہ پھر داؤد علیہ السلام ہاں انہوں نے پھر فیصلہ فرمایا مگر ہمارے بچے ہیں، فرمایا ہاں ہیں، ایک کا بیٹا تھا ایک کی بیٹی تھی، میں نے کہا آپس میں نکاح کر دو، اور ہم جو وانفقوا علی انفسہما منہ وتصدقا، مہاراج جو مال ہے یہ سب ان کے پاس کر دو۔ آگے چلیں۔ انفقوا علی انفسہما، ان کے نفسوں پر بھی خرچ کر دو، اور باقی کچھ بچ جائے تو وہ ہیں وہ سب کا خراج کر تصدق آیا۔ وانفقوا علی انفسہما وتصدق علیہم وتصدقا، آئے چلیں۔ قال أخبرني غلام وقال أخبرني جارية قال الغلام الجارية اسی میں سب حدیث نور سے بھری ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میں نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں، فاخبر طاعون ایک وبا ہے،
ایک وبا اس میں گلٹی سے نکلتی ہے مخال میں کوئی ایسے ہاں تھوڑے سے تعاون امواس اس میں بہت سے صحابہ کرام یہ وبا پھیلی تھی تو اردن میں بہت سے صحابہ کرام اسی تعاون کی وبا وفات پا گئی. یہ دیکھو پہلے بھی کرتے رہتا ہوں، دیکھو جو گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اس میں خیر ہی خیر. اب تعاون ایک وبا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعاون کی وبا یہ کافروں کے لیے عذاب ہے. تعاون کی وبا انہ عذاب یبعث اللہ علی من یشاء من عبادہ. تعاون کی وبا یہ کافروں کے لیے عذاب ہے، لیکن مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اپنا کافروں کے لیے عذاب اور مومنین کے لیے اللہ کی رحمت ہے. یعنی وبا میں کوئی بھی فوت ہو جائے آگے اس کو شہادت کا اجر ملے گا، شہادت کا ثواب ملے گا. میں یہاں کرونا کے دنوں میں کرونا کی وبا چلی ہوئی تھی کچھ تھوڑی بہت، ان دنوں میں میرا کر رہا تھا یہ بعض میں راستے میں آ رہا تھا بدن کے قریب نے کتبہ لگا ہوا کہتا کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے. لڑنا خدا کے بندے تم نے کیا لڑنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ جو خدائی آفات ہیں ان کا بڑکوں سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، ان کا رونے دھونے سے، دعا سے، صدقہ خیرات سے ہے، اس کے ذریعے ان کو ٹالا جاتا ہے. مگر بھائی کرونا سے زیادہ موت ہی آئے گی. اور اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. بس چلے گئے ہمیشہ ٹھنڈی ہوا پہنچ جائے. یہ تسلی دے دیا کریں جو گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، بیماری ہے، تکلیف ہے، کوئی وبا ہے، یہ کافروں کے لیے تو عذاب ہے. میں نے کہا کوئی وبا جس وبا کے بارے میں ہے یہ کافروں کے لیے عذاب ہے، لیکن مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لیس من احد کوئی آدمی ہے کہ جہاں تعاون واقع ہوا ہے پھر بھی وہ اپنے شہر میں ٹھہر رہا صبر کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی امید کرتے ہوئے، اور اس کا یقین ہے اور یقینی پختہ ہے. بعض ہوتے ہیں یقین کمزور ہوتے ہیں وہ تو خیر نکل بھی جاتے ہیں، گنجائش بھی ہے، اور اس کا یقین پختہ ہے کہ آگے نا مجھے جو کچھ ملے گی، جو بھی تکلیف پہنچے گی آگے نا وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے. وہ یہ پختہ یقین فرمائے. اس یقین کے ساتھ اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے لیے شہادت کا اجر ملے گا، شہید کا اجر ملے گا. مثل اجر شہید. یاد رکھنا. ہو گیا باب کتنا رہ گئے آگے لمبا ہے. چلو بس انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے اللہ کی رحمت سے. اقول